ہوئے ہے، جس میں سے ایک سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ مسلمان خود غرض نہیں ہوتا، یہ صرف اپنا نہیں سوچتا، کیونکہ گزشتہ درس کے اندر بھی یہ بات بیان ہوئی کہ مسلمان سارے ایک جسم کی مانند ہیں۔ تو جس طرح بندہ اپنے پاؤں کا خیال رکھتا ہے ویسے ہی اپنے ہاتھ کا خیال کرتا ہے، اپنے سر کا جیسے خیال کرتا ہے باقی جسم کا بھی خیال کرتا ہے۔ تو مسلمان جو ہے، پوری امت مسلمہ جو ہے، یہ ایک دوسرے کا خیال کرنے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اللہ نے اس امت کا وصف بیان کیا ہے کہ یہ جو امت ہے، یہ امت خود غرض امت نہیں ہے، اس کا ہر فرد صرف اپنا نہیں سوچتا بلکہ اپنے بھائی کا بھی سوچتا ہے۔ محترم بھائیو، آج کا درس خدمت خلق کے حوالے سے ہے۔ اسلام جو ہم پر حقوق لاگو کرتا ہے نا، ان میں سے کچھ شخصی حقوق ہیں، فردن اللہ تعالیٰ نے ہم پر حق مقرر کیے ہیں۔ والد کا حق ہے، ماں کا حق ہے، بیٹے کا حق ہے، بیوی کا حق ہے۔ کچھ معاشرے کے حقوق اللہ تعالیٰ نے ہم پر لاگو کیے ہیں، آپ جن کو آسان لفظوں میں خدمت خلق کے لفظ سے جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تو نبوت سے پہلے آپ ایک سماجی کارکن تھے، خدمت خلق کرنے والے تھے۔ جب غار حرا کے اندر پہلی وحی کا نزول ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق کا سبق لے کر جناب جبرائیل تشریف لے کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا اٹھے، گھر تشریف لائے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا زملونی زملونی، چادر اڑا دو چادر اڑا دو۔ ساتھ ہی کہا اے خدیجہ انی خشیت علی نفسی، خدیجہ میں اپنی جان کے بارے میں اب خوف زدہ ہوں، ڈر گیا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند باتیں کی، کہا کہ یہ اوصاف ہے تم آپ کے جس کی وجہ سے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرنے والا، کلا ہرگز نہیں، واللہ اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ رشتہ داری کو ملاتے ہو، وتحمل الکل، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، وتکسب المعدوم، جو کما نہیں پاتے، جن کے پاس طاقت نہیں ہے کمانے کی، کما نہیں پاتے، آپ ان کو کما کر کے دیتے ہیں۔ وتکسب المعدوم وتقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو، وتعین علی نوائب الحق، حق کے معاملات میں لوگوں کے مددگار ثابت ہوتے ہو، مدد کرتے ہو۔ یہ آپ کے اوصاف حضرت خدیجہ نے گنوائے اور کہا اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ آج ہماری رسوائی کا جو زمانہ چل رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ خدمت خلق سے ہمارا پیچھے ہٹ جانا ہے۔ آج لوگوں کو دلچسپی نہیں کہ اس کا ہمسایہ کس حالت میں ہے، اس کے ساتھ والے گھر میں کیا حالت ہے، اس کے بچوں کی کیا کیفیت ہے، کھانے کی کیا صورتحال ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم ایک فلاحی ادارے کو اپنا تعاون دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ ہمارا آج کل صورتحال کیا ہے کہ ہم کسی فلاحی ادارے کو رقم دے کے سمجھتے کیا ہے کہ ہمارے ذمہ جو دوسرے مسلمانوں کے حقوق تھے ہم ادا کر چکے ہیں، ہمارا ہمسایہ بھوکا مرتا ہے تو مرے، ہمارے محلے دار پر جو بھی مصیبت آتی ہے آتی رہے، ہمیں کیا لگے، ہمارے ذمہ جو کام تھا ہم نے سونپ دیا۔ اب فلاحی تنظیموں کا معاملہ کیا ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں جہاں سے تعاون اکٹھا کرتی ہیں وہاں پہ کم لگاتی ہیں، اور اس سے باہر جو مسلمان فلسطین میں وہاں پہ لگاتی ہیں، کرتی بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ اپنے بہاف پر، اپنی ذاتی حیثیت میں، اپنے محلے میں گلی میں رہنے والے سفید پوش مسلمانوں کا خیال کرتے ہوئے آپ ان کے گھروں تک راشن پہنچائیں، ان کے جو مشکلات والے معاملات ہیں ان کو حل کریں۔ محترم بھائیو، یہ جو خدمت خلق کا کام ہے کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین مسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، مسکین اور بیوہ کے لیے کوشش کرنے والا، ان کے معاملات کی آسانی کے لیے کوشش کرنے والا ایسے ہے جیسے مجاہد فی سبیل اللہ، او القائم اللیل الصائم النہار، یہ اس شخص کی طرح ہے جو رات کو قیام کرتا ہے دن کو روزے سے ہے۔ یہ خدمت خلق کو چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنیے کہ آپ نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب شخص اللہ کو وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند شخص ہے۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ، اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین اعمال میں سے یہ عمل ہے کہ کسی مسلمان پر خوشی کو داخل کر دینا۔
وہ بیچارہ پریشان ہے، غم کا مارا ہوا ہے، آپ اس کی پریشانی کو حل کرتے ہو، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آتے ہو، اللہ کے نزدیک یہ محبوب ترین عمل ہے۔ او تکشف عنہ کربا، یا اس سے تکلیف کو دور کر دیتے ہو، او تقضی عنہ دینا، بیچارہ قرض کی وجہ سے بڑا پریشان ہے، اس کا قرض ادا کر دیتے ہو، او تطرد عنہ جوعا، یا بھوکا ہے تم اس کی بھوک مٹا دیتے ہو۔ فرمایا یہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ اور اس سے اگلے الفاظ فرمایا کہ وَلَئِنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ، میں اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو اس کے ساتھ چلتا ہوں نا، احب الیہ من ان اعتکف فی هذا المسجد، یعنی مسجد المدینہ شہرا، میں اللہ کا آخری نبی اپنے بھائی کی ضرورت کے لیے چلنے کو مسجد نبوی کے اندر 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ مسجد نبوی میں جس میں ایک نماز کا 1000 نمازوں کے برابر ثواب، اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں۔ وَمَن مَشَىٰ مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَتِهِ حَتَّىٰ يَقْضِيهَا لَهُ، اور جو بندہ اپنے بھائی کے ساتھ چلا یہاں تک کہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیا اس نے، ثبت اللہ قدمَيْهِ یوم تزور الاقدام، اللہ اس دن اس کے قدموں کو ثابت رکھے گا جس دن لوگوں کے قدم ڈگمگا جائیں گے قیامت والے دن۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو بندہ کسی مسلمان پر دنیا کی تنگیاں تکلیفوں میں سے کوئی تنگی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، دور کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی تنگیاں اور تکلیفیں دور کر دے گا۔ ومن کان فی حاجۃ اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اور جو بندہ اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اور فرمایا وَمَن يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو اپنے بھائی کی تنگ دستی کو آسانی میں بدل دیتا ہے، اس کی مشکل کو آسانی میں بدل دیتا ہے، اللہ اس کے لیے بھی دنیا آخرت میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے اس وقت جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پہ رب رحم کرتا ہے۔ تو یہ خدمت خلق بڑا عظیم الشان یہ عمل ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نا آدم کے بیٹے سے ایک شکوہ کریں گے، اور وہ شکوہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز و جل یقول یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن کہیں گے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، مرضت فلم تعودنی، آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہ کی، تو نے مجھے پوچھا ہی نہ۔ تو آدم کا بیٹا کہے گا یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین، اللہ میں تیری بیمار پرسی کیسے کروں، تو رب العالمین ہے، تو رب العالمین ہے، تو بیمار ہوتے نہیں، میں تیری بیمار پرسی کیسے کروں؟ اللہ کہے گا اے بندے آدم کے بیٹے، میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے وہاں پاتا۔ اللہ دوسرا شکوہ کرے گا آدم کے بیٹے استطعمتک فلم تطعمنی، آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، بھوکا تھا، کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا ہی نہ کھلایا۔ آدم کا بیٹا کیا کہے گا؟ اللہ کیف اطعمک وانت رب العالمین، میں اللہ تجھے کیسے کھانا کھلاؤں، تو رب العالمین ہے۔ اللہ کہے گا انہ استطعمک عبدی فلان، میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ اللہ پھر شکوہ کرے گا آدم کے بیٹے، میرے فلاں بندے نے آدم کے بیٹے میں پیاسا تھا، تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی بھی نہ پلایا۔ تو آدم کا بیٹے کہے گا کیف اسقیک وانت رب العالمین، اللہ میں تجھے کیسے پانی پلاؤں، تو رب العالمین ہے، تو رب العالمین، اتنی بڑی ذات ہے، میں تجھے کیسے پانی پلاؤں، پانی کا خالق تو ہے۔ اللہ کہے گا کہ آدم کے بیٹے میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر پلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ قیامت والے دن رب شکوہ کرے گا۔ یہ خدمت خلق کا معاملہ قیامت والے دن حسرت کا باعث ہوگا۔ بھائی جہنمیوں سے جب سوال کیا جائے گا نا، جنتی سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کیا ہے، ما سلککم فی سقر، اس جہنم میں تمہیں گرانے والی چیز کیا ہے؟ وہ جو اسباب بیان کریں گے نا، کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، خدمت خلق کے کام ہم سے نہیں ہوتے تھے، ہم تو بس اپنی میں مشغول تھے کہ میرا کھانا پینا، میرا لباس، میری رہائش، میرے معاملات درست ہو رہے،
مجھے کیا لگے میرے ہمسائے کی حالت سے، مجھے کیا لگے دوسرے مسلمان کی حالت سے، اس کے پاس لباس ہے کہ نہیں ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ ہے کہ نہیں ہے، اس پر قرض ہے کہ نہیں ہے، مجھے کیا لگے یہ اس کے مسائل ہیں، میرے تو نہیں۔ جہنمی ایک اپنے جہنم میں جانے کے ایک سبب بیان کریں گے کہ اس وجہ سے ہم جہنم میں آئے کہ ہم لوگوں مسکینوں کو کھانا ہی نہیں کھلایا کرتے تھے، ہمیں پرواہ ہی نہیں تھی، ہمارا کھانا اچھا چل رہا تھا، ہمارے گھر میں گوشت پک رہا تھا، بہترین کھانا تھا، ہمیں کیا لگے کسی سے۔ اس وجہ سے وہ جہنم میں چلے گئے، ایک سبب ہے یہ جہنم میں جانے کا۔ اس لیے محترم بھائیو، ہمہ وقت کوشش کرو اپنے ہمسایوں کے بارے میں خاص طور پر دھیان رکھو آپ کے ہمسایوں کی کیا حالت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے اتنی وصیت کی ہے ہمسایوں کی کہ مجھے یہ ڈر لاحق ہو گیا کہیں ہمسائے کو وراثت میں حق نہ دے دیا جائے۔ آج انہی ہمسایوں سے ہم بے فکر ہو کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور فلاحی تنظیموں کو دینا چاہیے، وہ دور دراز کے مسلمانوں تک آپ کا حق پہنچاتے ہیں، لیکن ان کو دے کر یہ سمجھ لینا کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے خدمت خلق کا، اور اپنے ہمسائے کو بھول جانا، ساتھ والے ساتھی کو بھول جانا، یہ بھی زیادتی ہے۔ اور کہیں اس پر اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔